اور جب پانی آ رہا ہوگا بہ رہا ہوگا تو وہ ایک آپشن ہے، یا دوسرا کموڈ کا بٹن دبا دیں، اس سے آپ کی لوکیشن نہیں آئے گی۔ اچھا، ایک ایسے ماحول میں جب قوم اسحاق وار اور ڈیزاسٹر کا سامنا کر رہی ہے، ہاں، ایک شخص سے، اس کا نام ہے طارق متین، اچھا، اس نے اس شخص سے کہا کہ یہ واقعی ہوا ہے، اس نے کہا میں آپ کو ویڈیو بھیجتا ہوں، وہ تو نا کریم منگوائیں، ان ڈرائیو منگوائیں، یا اوبر منگوائیں، بائکیا منگوائیں، تو وہ آپ کو کہتا ہے بھائی جان آپ کی لوکیشن ٹھیک آ رہی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں، معروف اینکر ہیں جاوید چودھری صاحب۔ انہوں نے سب کو حیران کر دیا ہے، خاص طور پر جی پی ایس کے جو موجد ہیں وہ اگر زندہ ہوتے۔ بہرحال اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو لوکیشن ہے وہ ٹریس نہ ہو تو آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، آپ کو واش روم جانا ہوگا جاوید چودھری کے مطابق۔ اس کے بعد کیا کرنا ہوگا یہ طارق متین بتائیں گے۔ یار اس کے بعد آپ کو دو آپشنز ہیں آپ کے پاس، یہ بھی جاوید چودھری صاحب نے ہمیں بتایا، بڑا زبردست ہے۔ آپ دو آپشنز میں سے ایک آپشن لے سکتے ہیں، یا تو آپ ایک بالٹی بھرنے کا نلکا، لوٹا بھرنے کا نلکا، لوٹا، ہاں، وہ جو ہے اسے بھریں، اسے چلا دیں، اور جب پانی آ رہا ہوگا بہ رہا ہوگا تو وہ ایک آپشن ہے، یا دوسرا کموڈ کا بٹن دبا دیں۔ کموڈ کا بٹن دبا دیں گے تو اس سے پانی بہنا شروع ہو جائے گا، اس سے آپ کی لوکیشن نہیں آئے گی۔ اچھا، واقعی یہ جاوید چودھری صاحب نے ہمیں بتایا ہے۔ چودھری صاحب اچھا ابھی تازہ ہو کر آئے ہیں جاپان سے، جی، تو اگر وہ وہاں ہوتے تو پھر چودھری صاحب یہ دعویٰ کرتے۔ چودھری صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ مراد سعید صاحب جو ہے وہ اپنی لوکیشن جی ہاں ٹریک یا ٹریس نہ ہو جائے، اس سے بچنے کے لیے جب وہ آڈیو ریکارڈ کرتے ہیں تو باتھ روم کی ٹوٹی کھول دیتے ہیں یا کموڈ اس کو چلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کموڈ جو ہے نا، اچھا یہ پتہ کیا ہوتا ہے، جب کموڈ چلا دیتے ہیں تو اس سے لوکیشن نہیں آتی۔ یہ واقعی ایسا جاوید چودھری صاحب یہ بتا رہے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب نے یہ جو بتایا ہے، یہ ان کا ہی کہنا ہے کہ آڈیو ریکارڈ کرتے وقت، تو آڈیو ریکارڈنگ میں اب کسی بھی شخص کی لوکیشن کہاں آتی ہے؟ مطلب اگر آپ کے پاس ایک آڈیو آئے گی تو اس آڈیو سے کسی کی لوکیشن کیسے پتہ چلے گی؟ لوکیشن پتہ کرنے کے لیے اس شخص کا نمبر چاہیے، اس شخص کی جو سگنلز ہیں کسی بھی چیز کے، جو بس آئی پی نکالیں گے نا آپ، مطلب میں کہاں جا کے ٹکر ماروں، کون سی دیوار ہے جس پہ میں ٹکر ماروں؟ ایک ایسے ماحول ایکسپریس نیوز کی، جاوید چودھری صاحب کے اسٹوڈیو کی، گھر کی کوئی دیوار، وہاں جا کے ٹکر، کل تک نہیں، میرا تو ذرا ابھی ٹکر ماری جائے جا کے وہاں پہ، پھر آپ کو 0 پوائنٹ سے شروع کرنا پڑے گا۔ 0 پوائنٹ سے شروع کریں اور جا کے ٹکر مارے، پنجابی کہتے ہیں نا وجہیں جا کے دیوار سے۔ اور اچھا، ایک ایسے ماحول میں جب قوم اسحاق وار اور ڈیزاسٹر کا سامنا کر رہی ہے، ہاں، تو انہوں نے اس قوم کو مسکرانے کا جو ایک موقع فراہم کیا ہے۔ اچھا میرا خیال ہے موقع تو شاید انہوں نے کچھ فراہم کر دیا کوئی ہفتہ یا ایسے ہی کچھ دن پہلے، لیکن آج یہ وائرل ہو گیا۔ ایک نوجوان ہے احمد وڑائچ، جی، احمد وڑائچ نے جاوید چودھری صاحب کا یہ جو ولاگ ہے، ویڈیو لاگ ان کا، یہ دیکھ لیا۔ ان کا یہ وی لاگ دیکھنے کے بعد اس نے اسے ڈالا ٹویٹر پہ۔ پھر ایک شخص ہے، اس کا نام ہے طارق متین، اچھا، اس نے اس شخص سے کہا کہ یہ واقعی ہوا ہے، اس نے کہا میں آپ کو ویڈیو بھیجتا ہوں۔ پھر احمد وڑائچ نے وہ ویڈیو جو تھی مجھے بھی بھیجی، ٹویٹر پہ بھی ڈالی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک گلی کی بات تھی، اور گلی گئی وہ ہو گیا۔ پھر جاوید چودھری صاحب کی اس ٹیکنالوجی پہ سیاست.pk بھی آ گیا، سائرہ بانو صاحبہ بھی آ گئی۔ تو جاوید چودھری صاحب کی اس وقت جو ہو رہی ہے اس میں سب سے پہلا کردار ہے احمد وڑائچ کا، اور جاوید چودھری کا اپنا کتنا ہے؟ دوسرا کردار ہے طارق متین کا۔ جو ہو رہی ہے اس میں جو شروع یہ نا کہ کیا مذاق ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں شروع کس نے کیا تھا؟ یہ شروع جاوید چودھری صاحب نے کیا تھا، اور ان سے بہت پہلے، غالباً 40 برس پہلے، 45 برس پہلے یہ راجر لی ایسٹن نے شروع کیا تھا۔ مطلب انہوں نے یہ بتایا تھا، یہ جو لوکیشن ہے یار، آپ کسی کو لوکیشن بھیجتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یار لوکیشن میرے پاس نہیں آ رہی، یا آپ وہ تو نا کریم منگوائیں، ان ڈرائیو منگوائیں، یا اوبر منگوائیں، بائکیا منگوائیں، تو وہ آپ کو کہتا ہے بھائی جان آپ کی لوکیشن ٹھیک آ رہی ہے، تو آپ کہیں ہاں یار ٹھیک آ رہی ہے، یا وہ پچھلی گلی میں، وہ کہہ دیتے ہیں لائیو لوکیشن بھیج دیں، یا وہ پچھلی گلی میں پہنچ جائے،
تو آپ کہیں ہاں یار لوکیشن ٹھیک نہیں آئے گی، رکو میں نلکا بند کر کے تم کو لوکیشن بھیج ہمارا کموڈ لیک کر رہا ہے اس لیے میری لوکیشن ٹھیک نہیں آ رہی، ہمارا کموڈ لیک کر رہا ہے، پانی ڈرپ کرتا رہتا ہے اندر، میری لوکیشن ٹھیک نہیں آ رہی. اور جس کے پاس پانی نہیں ہوگا وہ اس سعادت سے بھی محروم رہ جائے گا. مطلب جاوید چوہدری صاحب نے میں یہ حیران ہوں کہ یہ لائے کہاں سے. دیکھیے لاجک کیا ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ لاجک یہ ہو سکتی ہے کہ مراد سعید ایک سب مویشی منڈی میں چھپا ہوا ہے، تو جانوروں کی آوازیں نہیں، گائے کی، بھینس کی، بکرے کی، اونٹ کی آوازیں آ رہی ہیں، اور پھر مراد سعید کو مویشی منڈی میں چیک کیا جائے. تو مویشی منڈی کی آوازیں، یا مراد سعید ایک جگہ ہے جہاں پیچھے ٹرین کی آواز آتی ہے، تو آڈیو ریکارڈ کرتے وقت مراد سعید ٹرین کی آواز دبانے کے لیے نلکا آن کر دے، اور نلکے سے وہ ٹرین کی آواز، جانوروں کی آوازیں دب جائیں، یا کموڈ. اچھا پھر تو مراد سعید کو ایک اور کام کرنا چاہیے نا، ٹرین جا چکی اور پھر ریکارڈ کر لیں. نہیں، اسے ریکارڈ بھی تب کر رہے جب یہ آوازیں آ رہی ہوں گی، جانور سارے جاگ رہے ہوں گے اور شور کر رہے ہوں گے، اسے ریکارڈ بھی تب کرنا ہے. یعنی اگر اس کے گھر کے ارد گرد کوئی ایسی منڈی ہے جس کی آواز سے پتہ چل سکتا ہے، کوئی ایسا بازار ہے، تو اسے وہ ہاں تو اسے وہ بھی بند کرنا. یعنی بندہ آواز لگا رہا ہے حیدرآباد حیدرآباد حیدرآباد، تو وہ سہراب گوٹ پہ چھپا ہوا ہے کہیں مراد سعید، تو مراد سعید جو ہے اسے ریکارڈ بھی تب کرنا ہے جب وہ آواز لگا رہا ہوگا. اور کیسا کمال کا کموڈ ہے مراد سعید کے پاس کہ اس کموڈ میں 2.5 منٹ تک پانی بہتا رہے گا. وہ ایک بار فلش کریں گے تو وہ 10 سیکنڈ میں ختم نہیں ہوگا. مراد سعید تو آڈیو ریکارڈ کرتا ہے 2.5 منٹ کی، 11 12 منٹ کی، تو وہ تب تک پانی بہتا رہے گا. اس میں مراد سعید کا کموڈ اتنا کمال کا ہے. جاوید چودھری صاحب یہ بھی ہمیں بتا رہے اس وقت. نہیں، پھر جاوید چودھری صاحب کی جو اپنی خود کی جو ذہانت ہے، جو تجربہ ہے صحافتی، وہ کہاں گیا پھر؟ یار دیکھیے مطلب یہ کوئی شخص ایسا کرتا نا، ایسا شخص یہ بات کرتا جو جاسوس ہوتا، ڈیٹیکٹیو ہوتا، اور وہ ٹیکنالوجی کے دور سے پہلے کر رہا ہوتا. یعنی یہ بات ہو رہی تھی 1960 میں، تب تو ہم مان بھی لیتے، لیکن 55 برس کے، غالباً 55 برس کے جاوید چودھری صاحب ٹیکنالوجی سے 10 برس، اس ٹیکنالوجی سے 10 برس بڑے، جی پی ایس سے 10 سال بڑے. وہ یہ بات کریں تو بندہ حیران ہوتا ہے. اور یہ وہ صاحب ہیں جو دنیا دیکھ چکے، گھوم چکے. جاپان چکے ہیں. پاکستان میں یوٹیوب استعمال کرنے والوں میں جاوید چودھری صاحب جو ہے وہ شاید اولین لوگوں میں ہیں. مجھے کوئی 3 سال ہوئے یوٹیوب استعمال کرتے ہوئے. عمران ریاض خان کو جو یوٹیوب پر سب سے مقبول ہے، اسے بھی 3 سال ایسے ہی ہم لوگوں نے آس پاس ہی شروع کیا تھا. یہ ہوا. صدیق جان کو 4 ساڑھے 4 سال ہو رہے ہوں گے. جاوید چودھری صاحب اس سے پہلے سے یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی کا استعمال جاوید چودھری صاحب جو ہیں وہ پہلے سے کریں. یوٹیوب بھی جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں نا تو یوٹیوب بھی لوکیشن پوچھتا ہے. تو جاوید چودھری صاحب جو ہیں وہ جاتے ہیں نل کھول دیتے ہیں، اور نل کھولتے ہی جو ہے لوکیشن آ جاتی ہے. نہیں، لوکیشن چھپا لیتے ہیں. اچھا، چھپا لیتے ہیں. لوکیشن چھپا لیتے ہیں. وہ یوٹیوب پہ بتا نہیں چاہتے وہ کہاں سے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں. اچھا یہ جی پی ایس جو کام کیسے کرتا ہے؟ زمین کے گرد چکر لگانے والے جو 30+ جی پی ایس نیویگیشن سیٹلائٹس کا ایک نظام ہے. ہم جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، کیونکہ وہ مسلسل سگنل ریسیور جی پی ایس بھیجتے ہیں، اور آپ کے فون میں ایک جو ریسیور ہے وہ ان سگنلز کو کیچ کرتا ہے، سنتا ہے. ایک بار جب وصول کنندہ سیٹلائٹ سے اپنے جی پی ایس 4 یا اس سے زیادہ فاصلے کا حساب لگاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کہاں ہیں. یہ کوئی نل والی سائنس کے بغیر ہے. یار دیکھیں، آپ کو کیا پتا؟ آپ جاوید چودھری ہیں؟ نہیں، آپ نہیں بننا چاہتا. آپ پاکستان کے 4 بڑے کالم نگاروں میں سے ایک ہیں. سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس کو وہاں پر انٹرویو میں اور اس کے علاوہ ان کے پرچوں میں آپ کے کالمز کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں، پوچھا جاتا ہے. آپ 2 ایسے بڑے یوٹیوب چینلز چلا رہے ہیں جن کے ملینز میں ویوز ہیں. میں نیوٹرل نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا. ہاں، آپ نیوٹرل بھی نہیں ہیں. جاوید چودھری صاحب ایک جاوید چودھری چلا رہے ہیں، ایک نیوٹرل چلا رہے ہیں. اور آپ اتنا بڑا شو چلا رہے ہیں کل تک، جس کی ابتدا میں آپ ایک واقعہ سنانا شروع کرتے ہیں، اور وہ واقعہ آپ پیک سے ذرا سا پہلے روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں باقی کا واقعہ میں آپ کو پروگرام کے اختتام پر بتاؤں گا. اور لوگ پورا پروگرام دیکھ لیتے ہیں. پھر جاوید چودھری صاحب مہمان سے گفتگو وغیرہ کرتے ہیں، اور پھر آخر میں پروگرام کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں جاوید چودھری صاحب وہ کہانی، وہ واقعہ جو ہے وہ مکمل کر دیں. آپ وہ ہیں. کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. پتہ نہیں گالیاں بجاتے ہوئے لوگ رونے لگے. اچھا، انہوں نے کچھ دن پہلے ایک دعویٰ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور پکڑا گیا ہے. روتے ہوئے علی امین گنڈا پور نے
سب اگل دیا. عمران خان کے بارے میں, اپنے بارے میں, اس کے علاوہ پلانز وغیرہ یہ وہ سب اگل دیا علی گنڈاپور نے. ہے تو لمبا چوڑا آدمی لیکن کتنا کمزور ثابت ہوا ہے. دیکھیں یہ انہوں نے دعویٰ کیا, مہینہ ہو گیا, ککھ بھی سامنے نہیں آیا. انہوں نے ایسے ہی دعویٰ کیا تھا جاوید چودھری صاحب نے قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں. اچھا, جاوید چودھری صاحب وہ صحافی ہیں جن کے کالمز کا یا جن کے انٹرویوز کا فیصلہ کوئی اور کرتا ہے کہ انہوں نے کون سا سوال پوچھا تھا اور کون سا نہیں پوچھا تھا. میں تو کہتا ہوں جاوید چودھری صاحب کو آپ جذبہ خیر سگالی کے تحت جاپان کے حوالے کرتے ہیں, اس میں سے سین نکال لیں. اچھا میں آپ کو کیا بتا رہا تھا, چھوڑ دیں. یہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں, اس کے جس کے بارے میں کرتے ہیں وہی منع کر دیتا ہے میں نے نہیں کیا, اور پھر یہ وہ بھی منع کرتے ہیں کہ جو میں نے کیا تھا کہ اس نے کہا ہے وہ اس نے نہیں کہا اور میں نے نہیں لکھا. وہ یہ بھی کمال کرتے ہیں. لیکن بہرحال راجر لی ایسٹن سے میری ہاتھ جوڑ کے معافی. پاکستانی ہے جاوید چودھری صاحب, اس لیے ہمارے بڑے ہمارے سینئر ہیں تو اس لیے معافی, اور ٹیکنالوجی سے معافی. اور یہ ایسے کمالات ہیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان میں ٹیکنالوجی کا پھٹا بیٹھا ہے. حکومت نے پہلے انٹرنیٹ بند کیا تھا, اب دنیا بھر کے لوگ پاکستانی جو فری لانسرز ہیں ان کو کانٹریکٹ دیں, اور یہ جو کروڑوں ڈالر آ رہے ہیں اس پر بھی انہوں نے ری وزٹ کرنا شروع کر دیا ہے. یہ حکومت نے کیا تھا, یہ جاوید چودھری صاحب نے کر دیا. ٹھیک ہو گیا. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.